گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. میں آپ کے ٹیچر عائشہ خلیق. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارے بہت امپورٹنٹ ٹاپک چل رہے ہیں. مسجد نبوی کہاں تعمیر ہوئی اور اس کس وجہ سے تعمیر ہوئی، یہ سارا کچھ، اور کس نے تعمیر کی، یہ سب کچھ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہ ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے ہجرت مدینہ سے لے کر اب تک. پہلا ہمارا ٹاپک تھا ہجرت مدینہ. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. ہجرت مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت عظیم واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ ہے. اس کے بعد انہوں نے مواخات کا رشتہ قائم کیا. مواخات مدینہ پچھلا چیپٹر جو ہم نے پڑھا پوری ڈیٹیل میں کہ کس طرح سے انصار و مہاجرین کے درمیان آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ یعنی کہ مواخات کا رشتہ قائم کیا، ان کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا. پھر اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی. آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی اس کا نام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے. ایون کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اس مسجد میں مسجد حرام کے سوا، ٹھیک ہے، تمام مساجد میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے یہاں پہ نماز پڑھنا. اور جو حاجی ہیں ان کے لیے بھی ایک رکن میں شامل ہے کہ حج کے لیے جانے والے لوگ مسجد نبوی اور روضہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مسجد نبوی کی اتنی فضیلت ہے. اور مسجد نبوی میں ایک مقام ریاض الجنہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ریاض الجنہ کے نام سے ایک مقام ہے. اس کے بارے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اتنی فضیلت ہے اس مسجد کی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی، صحابہ کرام نے تعمیر کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس میں شرکت کی. اس کی جو تعمیر ہے وہ کچی اینٹوں اور گاروں سے کی گئی. ٹھیک ہے، اس زمانے میں جو کچھ اویلیبل تھا اس کے مطابق انہوں نے اس مسجد کی اپنے طور سے بہت اچھی تعمیر کی جو کہ کچی اینٹوں سے اور گاروں سے بنائی گئی. مسجد کے جو ستون ہیں وہ کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے. چھت کھجور کے پتوں کے شاخوں کی تھی اور فرش بھی کچا تھا. مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے. ٹھیک ہے، یہ تھی اس کی تعمیر کہ اس کی تعمیر کس طرح سے ہوئی. وہ کچی مسجد تھی لیکن ایک مسلمانوں کے لیے ایک عظیم درسگاہ تھی. وہاں پہ اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہوا. وہاں پر ایک چبوترا بھی بنایا گیا جو کہ صفہ کے نام سے مشہور ہے، جو کہ مسجد نبوی میں ہی قائم کیا گیا، اور وہاں پر غریب اور نادار مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ مسجد نبوی کہاں تعمیر ہوئی؟ وہ ایک 2 یتیم بچے سہل اور سہیل کی ملکیت تھی. وہ کس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدیہ دے کر کس طرح سے ان سے وہ پرچیز کی اور وہاں پر پوری قیمت ادا کی، اور اس جگہ پر جو مسجد تعمیر ہوئی اسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے. مسجد نبوی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین یعنی کہ زوجہ محترمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، جو وائفز تھیں، ان کے حجرے بھی تعمیر فرمائے. وہاں پر اسلام کی پہلی درسگاہ قائم کی جو کہ صفہ کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں پر جو صحابہ کرام درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، وہ اصحاب صفہ کہلائے گئے. ٹھیک ہے، اور یہ اسلامی ریاست کا مرکز بنی. آپ کو میں نے اس کے مین ٹاپک جو پورے چیپٹر میں انکلیوڈ ہیں وہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا، آپ کو سمجھایا کہ کس طرح سے اس کی تعمیر ہوئی اور اس کی فضیلت کیا ہے اور کس کی ملکیت تھی اور کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے، آگے میں اس کی ریڈنگ آپ کو بتاؤں گی. یو میں ٹیک آؤٹ یور بکس، پیج نمبر 42 اوپن کریں. اب جب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو بہت انڈرسٹینڈ ہو جائے گا کہ ہم نے جو ٹاپکس پڑھے ہیں وہ اصل میں ڈیٹیل میں کس طرح سے ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آل دی اسٹوڈنٹس ٹیک آؤٹ یور بکس، پیج نمبر 42. جی اسٹوڈنٹس، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پڑھ رہے تھے مسجد نبوی کے بارے میں، اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں پراپر طریقے سے. آئی ہوپ کہ آپ نے بکس اوپن کر لی ہوں گی. ٹھیک ہے، کانسنٹریٹ کریں ہم میرے ساتھ تاکہ ہم اس کی ریڈنگ کو سنیں، پڑھیں، تاکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس چیپٹر میں اصل میں کیا بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہجرت مدینہ کے بعد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ جس زمین کو آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا وہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما کی ملکیت تھی۔ ان دونوں بچوں نے اپنی زمین بغیر کسی معاوضے کے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی پوری قیمت ادا کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر جو مسجد تعمیر فرمائی اسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ کالم میں پڑھیں، میں نے آپ کو ویسے بھی وربلی بھی بتایا ہے، مسجد نبوی کی دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئیں، مسجد کے ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے، چھت کھجور کے پتوں اور شاخوں کی تھی، فرش بھی کچا تھا، مسجد کے 3 دروازے بھی بنائے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی تعمیر کی، اگر یہ کوشچن آپ کو آ جاتا ہے کریٹو کوشچن تو یو شوڈ نو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کس طرح سے ہوئی اور اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ تھیں، کس چیز سے بنائی گئی۔ انصار و مہاجرین میں سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ خود نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعمیر میں حصہ لیا۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے لیے مسجد سے متصل یعنی کہ اس سے جڑے ہوئے چند حجرے بھی تعمیر فرمائے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اب اس کی کیا فضیلت ہے میں نے آپ کو ویسے بھی بتایا ہے، اب ہم اس کی ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد نبوی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی، میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مساجد میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی مسجد نبوی میں ہے۔ حج کے لیے جانے والے لوگ مسجد نبوی اور روضہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک مقام ریاض الجنہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی۔ ٹھیک ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی، معاشرتی اور تاریخی اہمیت، اس کے معاشرے میں کیا اہمیت ہے، تاریخی اہمیت کیا ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ اسلام کی پہلی درسگاہ صفہ بھی مسجد نبوی میں ہی قائم کی گئی۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ غریب اور نادار مسلمانوں کے قیام اور تعلیم کے لیے ایک چبوترا بنوایا جو صفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین ہر وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور رہتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ یہ صحابہ اصحاب صفہ کہلائے گئے۔ مسجد نبوی اسلامی ریاست کا ایک اہم مرکز بنی۔ یہ مسلمانوں کے لیے عبادتگاہ کے ساتھ ساتھ ایک تربیت گاہ بھی تھی۔ یہاں مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات پر صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت بھی فرماتے تھے، یعنی کہ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جہاد پر دوسرے ملکوں اور قبیلوں سے آنے والے وفود کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا جاتا اور اہم روانگی سے قبل مجاہدین یہاں جمع ہوتے اور حکمت عملی تیار کرتے تھے۔ معاملات پر ان سے گفتگو کی جاتی۔ اسی مرکز سے اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے وفود اور جماعتوں کو روانہ کیا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی توسیع بھی کی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا خلفائے راشدین ان کی توسیع کرتے رہے، اس کی ریکنسٹرکشن کرتے رہے، اس کی تعمیر میں آگے بڑھتے رہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے مکان میں قیام فرمایا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے۔ مسجد نبوی میں رہتے تھے اصحاب صفہ، کیونکہ وہ مسلمانوں کے لیے درس و تدریس میں شریک رہتے تھے۔ مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی تھی وہ ملکیت تھی حضرت سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما کی۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے متصل تعمیر فرمائے حجرے تعمیر فرمائے جو کہ جن میں امہات المومنین رہا کرتی تھیں۔ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے مسجد نبوی۔ اب ہم آتے ہیں اس کی خالی جگہ پور کی طرف۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی پوری قیمت ادا کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما شریک ہوئے۔
مسجد نبوی میں نادار اور غریب مسلمانوں کے قیام اور تعلیم کے لیے چبوترا تعمیر کیا گیا۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی توسیع بھی کی، یعنی کہ اس کو وسیع کرتے چلے گئے، اس میں ریکنسٹرکشن کرتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ، اس کا بک ورک۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے شارٹ کوشچن آنسر جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ لانگ کوشچن آنسرز ہیں، آپ نے بکس کلوز نہیں کرنی ہوتی، جب ہم نیکسٹ لیکچر لیتے ہیں تو اس میں آپ یہیں سے کوشچنز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو آپ کے شارٹ کوشچنز ہیں جو بکلیٹ میں ہیں، اور لانگ کوشچنز آپ نے کاپی میں نوٹ ڈاؤن کیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی سرگرمیاں برائے طلباء طالبات یہ آپ ضرور دیکھا کریں، اس کو آپ کوشش بھی کیا کریں کہ اس کو پورا کریں، تھوڑا سا اس پہ عمل بھی کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہ مسجد نبوی کی تعمیر، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کی کس کی ملکیت تھا، یہ سارا کچھ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہوگی۔ آپ نے اس کو ریڈنگ بھی کرنی ہے اور اس کو لرن بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، دیز آر دا اور بیسکس، اسلام کے بیسکس ہیں جو ہمیں آنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ۔